یہ پوچھ رہے ہیں کہ میڈیکل انشورنس کا کیا حکم ہے۔ یہاں دارالعلوم دیوبند کے سب سے بڑے مفتی آئے ہوئے ہیں، مفتی حبیب الرحمان صاحب خیر آبادی، ان سے جا کر تم پوچھو گے تو وہ کہیں گے ناجائز ہے۔ دیوبند کے دارالافتاء کا فتویٰ یہ ہے کہ ناجائز ہے۔ میڈیکل انشورنس بھی ناجائز ہے، پراپرٹی انشورنس بھی ناجائز ہے، لائف انشورنس بھی ناجائز ہے، باڈی پارٹ انشورنس بھی ناجائز ہے۔ دارالفتاء یہ فتویٰ دیتا ہے، وہ دارالفتاء کے سب سے بڑے مفتی ہیں، وہ یہی کہیں گے۔ لیکن میرے نزدیک لائف انشورنس اور باڈی پارٹ انشورنس ناجائز ہے، اور پراپرٹی انشورنس اور میڈیکل انشورنس جائز ہے۔ یہ دارالفتاء کہتا ناجائز ہے، اس میں ان کے ایکسیپشن ہے، مجبوری، ضرورت، آپ کو گاڑی لینی ہے، انشورنس کے بغیر آپ گاڑی نہیں لے سکتے، تو اس کو تو دارالفتاء بھی جائز کہتا ہے۔ لیکن میں یہ فرق نہیں کرتا، میں کہتا ہوں لائف انشورنس ناجائز، باڈی پارٹ انشورنس ناجائز، کیونکہ ان کا میتھڈ الگ ہے، طریقہ الگ ہے، اور پراپرٹی انشورنس اور میڈیکل انشورنس ان کا میتھڈ الگ ہے۔ اس میں ایک انجمن کی ممبر بنتے ہیں اور اس کی فیس ادا کرنی ہے، مدت میں نقصان ہوا تو وہ انجمن آپ کا ہیلپ کرے گی، اور مدت پوری ہوئی اور نقصان نہیں ہوا تو آپ کی فیس گئی، دوسرا انشورنس لو۔ اس لیے میرے نزدیک میڈیکل انشورنس جائز ہے اور پراپرٹی انشورنس بھی جائز ہے، ضرورت ہو یا نہ ہو۔ یہ میری رائے ہے، دیوبند کے دارالفتاء کی رائے وہ ہے جو مفتی صاحب بتلائیں گے، جاؤ پوچھو ان سے۔ فرماتے ہیں اب سوال ختم ہو گئے، کھیل ختم، پیسہ ہضم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد مسئلہ ہے کہ سیکورٹی ڈپازٹ کا کیا حکم ہے بامبے شہر کے لیے۔ سیکورٹی ڈپازٹ کا حکم ایک ہی ہے، بامبے شہر کے لیے کوئی الگ نہیں ہے۔ سیکورٹی ڈپازٹ کیا ہے؟ ایک تو پہلے پگڑی تھی، پگڑی کو مفتیوں نے کہا یہ جائز نہیں ہے، ایک مکان کرائے پر دیا اور یا دکان کرائے پر دیے اور 5-10 لاکھ روپے لے لیے اور اس کو استعمال کرنے لگے اور کرایہ کم کر دیا، تو یہ تو کل قرض جر ربا فہو کل قرض جر نفعا فہو ربا ہو گیا، وہ ناجائز ہے۔ تو پھر اب لوگوں نے اس کی ایک جائز شکل نکالی ہے، وہ یہ ہے کہ دکان کا کرایہ جو ہے وہ سال کا یا 2 سال کا کرایہ ایڈوانس لے لو، کرایہ کم نہیں۔ مثلا مکان کا کرایہ 25,000 ہے تو 1 سال کے یا 2 سال کا کرایہ ایڈوانس لے لو اور وہ لے کر کے استعمال کرے گا، 2 سال تک کرایہ نہیں مانگے گا۔ تو یہ ایڈوانس کرایہ لے لیا دکان کا یا مکان کا، یہ اس کے پگڑی کے جگہ پر جائز شکل آئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک دوسری صورت ہے، مکان یا دکان، مکان کرائے پر دیا، اس مکان میں کرایہ دار نقصان کرے کوئی یا کرایہ باقی چھوڑ کر چلا جائے اور کرایہ نہ دے تو سیکیورٹی کے لیے، حفاظت کے لیے ایک رقم لے لی جاتی ہے، 1 لاکھ روپے لے لیے کہ جس دن تم مکان چھوڑو گے اس دن تو مکان میں کوئی نقصان نہیں کیا تم نے تو یہ تمہارے 1 لاکھ روپے تمہیں واپس ہو جائیں گے، اور اگر کوئی نقصان کیا ہے یا بل باقی ہے بجلی کا یا مکان کا کرایہ باقی ہے تو وہ کاٹ کر کے باقی رقم واپس ہوگی۔ سیکیورٹی کا یہ مطلب ہے۔ یہ جو سیکیورٹی کی رقم ہوتی ہے اس کے لیے کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ اس رقم کا بے عین ہی محفوظ رہنا ضروری ہے، اسے استعمال نہیں کر سکتے۔ لیکن میں یہ نہیں کہتا بے عین ہی اس کو محفوظ رہنا، یہ میں نہیں کہتا، یہ مسئلہ پرانے زمانے کا تھا جبکہ دراہم چاندی کے سکے ہوتے تھے اور چاندی کے سکے مختلف ہوتے تھے، دھات کم چاندی اور کم چاندی والے، زیادہ چاندی والے، اس کو کھوٹ ملے ہوئے ہوتے تھے۔ اس وقت ایک آدمی نے 1000 درہم دیے اور وہ درہم استعمال کر لیے، اب وہ درہم کیسے تھے؟ اچھے تھے، اعلیٰ درجے تھے، کھوٹ والے تھے۔ اس زمانے میں یہ تھا کہ وہی درہم امانت کے بے عین ہی محفوظ رکھو، لیکن آج تو نوٹیں ہیں کاغذ کی، لاشیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، لہذا اس کو محفوظ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ساری نوٹیں برابر ہیں، ان میں کوئی تفاوت نہیں ہے۔
البتہ میرے نزدیک یہ شرط ہے کہ جس نے یہ سیکورٹی لی ہے اس کی بینک بیلنس میں یا اس کے گھر میں کیش میں یہ سیکورٹی کے بقدر رقم رہنی چاہیے. اگر اس نے بھی اتنی خرچ کر لی تو پھر یہ جائز نہیں، کیونکہ اینی ٹائم وہ مکان چھوڑ سکتا ہے، تو اس وقت آپ کو کہاں سے لا کے دو گے؟ اس لیے بینک میں اگر آپ کے پاس بیلنس ہے یا گھر میں سے کیش میں آپ کے پاس رقم ہے، جتنی آپ نے سیکیورٹی میں 1 لاکھ روپے لیے ہیں وہ 1 لاکھ روپے آپ کے بینک میں ہیں یا گھر میں ہیں، تو پھر کوئی حرج نہیں. پھر اس کا بیائی نہیں، ان نوٹوں کا محفوظ رہنا ضروری نہیں ہے، نوٹوں میں تبدیلی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. جیسے قرض میں تبدیلی ہوتی ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو وہ قرض والا مسئلہ اب آئے گا. لیکن اس کے بیلنس میں یا کیش میں سیکیورٹی کے بقدر رقم ہمیشہ رہنی چاہیے. اس کو بھی خرچ کر لے تو یہ اس امانت کو استعمال کرنا کہلائے گا، اور امانت کا استعمال کرنا جائز نہیں. یہ حکم ہے. سیکیورٹی ڈپازٹ جائز ہے، سیکیورٹی ڈپازٹ جائز ہے، بامبے میں بھی جائز ہے، ہر جگہ بھی جائز ہے. اور مفتی صاحبان یہ کہتے ہیں کہ وہ رقم بے عینی محفوظ رکھنا ضروری ہے، اس کو استعمال نہیں کر سکتے. اس کو میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں، وہ رقم بے عینی محفوظ رکھنا ضروری نہیں ہے، اس کے بینک بیلنس میں یا گھر میں کیش میں اتنی رقم اس کی ملکیت میں رہنی چاہیے. اسٹوڈنٹ لون لینا کیا جائز ہے؟ کیا اس میں بھی سود ہوتا ہے؟ سود تو ہوتا ہی ہے. گورنمنٹ اتنی پاگل نہیں جو بغیر سود کے تمہیں قرضہ دے. لو انٹرسٹ تو ہو سکتا ہے، تھوڑا سود لے، لیکن سود تو بہرحال لیتا ہے، گورنمنٹ بہرحال لیتی ہے. فوراً نہیں لیتی، جب وہ کام پر وہ ڈاکٹر بند کر کے کام پر شروع کرے گا تب اس کو ادا کرنا ہے. اور لون ہے وہ، اور لون تو سود کے ساتھ ہی ہوتا ہے، بغیر سود